شروع اللہ کے نام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یمن میں کرن نام کی ایک جگہ ہے، وہاں ایک شخص ہے، اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے دعا کروانا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا، اور شناخت کے طور پر فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ ہتھیلی پر سفیدی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی کو ان کی تلاش کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پسند نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی تلاش میں نکلے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا تھا کہ یہ اویس کو دے دینا۔ پہلے تو یہ حضرات یمن پہنچے، وہاں جا کر معلوم کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے، مگر وہ شہر کی طرف تو آتا نہیں، جنگلوں میں رہتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں عبادت میں مشغول ہے۔ سلام پھیر کر دیکھا کہ مہمان آئے ہیں۔ سلام کے بعد مصافحہ کرتے وقت حضرت عمر نے ان کے ہاتھوں کی سفیدی دیکھ لی، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے اویس کرنی کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا مدینے سے آئے ہیں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے، سلام کہا ہے اور یہ پیغام ہے، امت کی بخشش کے لیے دعا کا کہا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے پوچھا کیا آپ لوگ مدینے سے آئے ہو؟ کہا ہاں ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کہا تمہارے تو دانت ہیں، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے؟ تم لوگ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہو، لیکن افسوس کا مقام ہے۔ خیر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آپ کو سلام کہا ہے اور امت کی بخشش کی دعا کرنے کا کہا ہے، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ مبارک بھی عنایت فرمایا ہے۔ حضرت اویس کرنی کو جوش آ گیا اور اپنی کوٹری سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حق تعالی شانہ سے عرض کیا کہ اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد الہام ہوا کہ آدھی امت کی بخشش ہو گئی ہے۔ پھر روئے اور عرض کیا کہ پوری امت کی بخشش فرما۔ الہام ہوا کہ 2 امت کی بخشش ہو گئی۔ پھر روئے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ جب تک پوری امت کی بخشش نہیں ہو جاتی، ویسے کرنی یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد یہ خوشخبری بھی آئی کہ پوری امت محمدیہ کی بخشش ہو گئی۔ اس درجے کے تابع حدود شریعہ کی پابندی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہ گئے، لیکن ماں کی خدمت کا وہ صلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی۔ معتبر کتابوں میں اس واقعہ کا تذکرہ یوں بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو یہ درجہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب امتی بن گئے، اور صحابہ کرام ان سے مصافحہ کرنے چلے۔